کل میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کوفہ کے چند حالات بتاؤں. یہ کوفہ کوئی پرانی بستی نہیں تھی. اس کی ابتدا 17 ہجری میں ہوئی رسول کے بعد. کیونکہ یہ جگہ جو تھی، یہ کوفہ جہاں پہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ بڑی موزوں تھی. یمن، فلسطین، خلیج فارس، ایران، یعنی کہ اسے شط العرب کہا جاتا تھا. یہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے تھے. یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں پہ تمام ملکوں میں جہاں جہاں فوجیں بھیجی جا رہی تھی انہیں اچھی طریقے سے مانیٹر کیا جا سکتا تھا. جب پہلے خلیفہ کا دور تھا تو کیوں ایک نے مختلف ملکوں پہ فوجیں بھیج دی تھی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے. آل محمد نے لشکروں کے ساتھ علاقے فتح نہیں کیے، کردار کے ساتھ فتح کیے. کیونکہ تلوار بدن کو جھکاتی ہے، کردار نفس کو، دل کو تمہارے دامنے جھکا دیتا. اب جب انہوں نے کوفہ کی تو سعد بن ابی وقاص جو تھا اس نے 17 ہجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی تھی. اس نے 1,00,000 جھونپڑیاں عارضی طور پہ یہاں قائم کی تھی فوجی کیمپ بنانے کے لیے. یہ اپنی آرمی کی ایک چھاونی وہاں بنانا چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں بیٹھ جائیں تاکہ یہاں سے مختلف ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آسانی ہو سکے. یہ 17 ہجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی. 1,00,000 جھونپڑیوں کے ساتھ اس کو آباد کیا گیا. بعد میں 2 طرح کی روایات ہیں. ایک یہ تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے، ایک ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ جھونپڑیاں جل گئی تو پھر وہاں پر پکے مکان بنا کے فوجیوں کو رہنے کی جگہ دی گئی. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سننے میں آپ کو، دیکھنے میں، مطالعے میں ضرور ملے گی کہ جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں امن بڑی مشکل سے ہوتا ہے. کیونکہ کوئی تہذیب دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جتنا میں نے اپنی زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے نظریات پہ لڑائیاں کم نظر آئی ہیں، ذاتیات کی لڑائیاں زیادہ نظر آئی ہیں. اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو جو لڑائیاں نظر آئیں گی یہ نظریات کی نہیں ہے. آج آپ کو ایک گلی میں 2 مسجدیں اور ایک شہر میں اگر 6 امام بارگاہ نظر آئیں تو قطع نہ سمجھیے گا کہ وہ علی کو نہیں مانتے اور یہ علی کو مانتے ہیں. یہ سب کچھ ذاتیات کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو باہر صورت ہمیں ماننا پڑے گا. اب جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے، وہاں پر امن بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے. اب یہاں پر کیونکہ مختلف، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، انہیں آباد کیا گیا. جو آباد ہوا اس نے دیکھا کہ اچھی رہنے کی جگہ ہے، اس نے اپنی فیملی کو بلا لیا، اپنے خاندان کو بلا لیا. مختلف جگہوں سے لوگوں نے نقل مکانی کرتے 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 اس شہر کو آباد کر لیا. جب اس شہر کو آباد کر لیا تو اب اس شہر پہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ مثلا اگر آپ عرب میں مکہ میں چلے جائیں تو اس میں چند قبیلے تھے، مدینہ میں چند تھے، اس میں چند قبیلے نہیں تھے. اس میں عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے تھے. اب جب عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے مخالف اکسا لینا، ان کو ان کی حمایت میں لے کے آنا، یہ بڑا آسان کام تھا. اور ہو بھی وہ سارے کے جو لڑنا جانتے ہوں، یعنی کہ ہیں بھی سارے جنگجو اور سارے ہی جنگجو وہاں پہ ہیں اور مختلف قبائل کے ہیں. اب جب تیسری خلافت کا دور میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا تو اس میں شام کے حاکم کی اگلی نظر کوفے پہ چلی گئی. اس نے کہا کہ میں سارے علاقے کو میں زیادہ بڑی حاکمیت بنا لوں گا اگر کوفہ ہی میرا مرکز بن جائے. اب اس کی نظریں کوفہ پر جمی ہوئی تھی اور تیسری خلافت کے دور میں اس کے لیے رستہ ہموار کر دیا تھا کہ کوفے میں ایک انتہائی بد کردار شخص کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا.
اسے اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی. وہ کہتا تھا کہ بس مجھے جتنی بھی عیاشی مہیا ہو سکے وہ کرو، جو جس نے کرنا ہے وہ کرو. اب امیر المومنین کا جب دور آتا ہے تیسری خلافت کے بعد، اب امیر المومنین مدینہ سے نکل آتے ہیں، اپنا تخت حکومت عارضی طور پہ کوفے بناتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین شام فتح کرنے آئے تھے. شام میں امیر المومنین نے 4 قاصد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ اب مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تم نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی مان. اب دیکھیے گا کتنی ناانصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو مانا ہوا تھا. جو ہی منبر پہ علی آئے اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں. اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آ گئے. اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں میں آپ کو. مدینے کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے. ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی، احد لڑی ہوئی تھی، خیبر خندق یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی. یا اور آسان کروں، میں پاکستان کی مثال دوں، مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا. مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا. ہاں، وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے، وہ وی آئی پی ہو گئے تھے. یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی. لالچ، کیونکہ جنگ ان کا پیشہ تھا. بھئی جنگ ان کی جاب تھی، یہ لڑتے تھے، مال غنیمت لوٹتے تھے، گھر لے آتے تھے. اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی. اب ان کے گھر میں اتنا مال غنیمت تھا کہ 5 لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے. اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا اخراجات ہوتے تھے. نہ بینکیں ہوتی تھیں، اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا اور اخراجات بھی محدود. اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو، اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی. انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے، اب ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ 1000 کا لشکر آیا تھا اور 12000 کا لشکر کوفے سے علی لے کے چلے تھے. 1000 اور 12000 ریشو دیکھیے ذرا. یہ نہیں ہے کہ 10 اور 12 ہیں، ایک ہے اور 12000. 1000 مدینے سے مولا علی کی نصرت کے لیے آئے، 12000 افراد کوفے سے آ گئے. اب جو کوفے سے چلے تھے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑھ دی ہے کہ یہ سارے جنگجو تھے ہی سارے فوجی. اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آ گئی، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے. اب یہاں کوفے میں 3 طرح کے طبقے بن گئے. ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے. آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا معاملات نہیں کھلیں گے. جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبان علی کہلواتے تھے. انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. اللہم صل علی محمد. ماشاءاللہ جی 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. مولا آپ کی آمد قبول فرمائے. متوجہ صاحب. اب ایک طبقہ محبان علی، ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ کے جاتے تھے. بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہیے اس بات کو دہرائیے گا، میرے ذہن میں بات نہیں آئی. میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے جب تک آپ مطمئن نہ ہو اس کے آگے نہ بڑھا. ایک محبت علی میں چل رہے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی، بطور علی کو حاکم. گورنمنٹ علی کی ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے علی کا، جانا پڑے گا بھائی. اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے. تیسرا طبقہ
نہ حکومت کی وجہ سے، نہ محبت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ اب کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا۔ مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے، اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے، اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے، جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12,000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو، زیادہ تعداد ہماری۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بے شک تم 12,000 ہو، کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا۔ مال کے استر صفحے اس انداز سے بناتے تھے، محبتوں کے لحاظ سے، اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی۔ پہلے طبقے نے محبت سے، محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے، ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا، سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے، تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا، جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی۔ جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا، ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ اگر معذلت علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا، ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ تو 3 ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ بھی، اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ۔ اب یہ ایک دستہ ہے۔ پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو ہم علی۔ اب ہوا کیا دیکھیے گا، ہوا کیا؟ جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئی، لشکر علی نے پسپاں کر دیا، علی کی فتح ہو گئی۔ فتح ہوتے ہی مولا علی نے اعلان کیا، خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا۔ ان کا مال کسی نے نہیں لوٹنا، جو زخمی ہے اس کا علاج کرو، جو پیاسا گرا ہوا اسے پانی پلاؤ، جس کے پاس سواری نہیں اپنا گھوڑا دو، اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا۔ اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، لڑ لڑ کے مر گئے، اخیر ہوئی تو یہ کیا؟ اس نے کہا کیا یہ علی کیا کیا؟ فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں۔ جمل منطقی انجام پہ پہنچی، مالک غنیمت نہیں آیا۔ پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو قابو میں آ جائے اسے مارتے ہیں، علی نے چھوڑ دیے۔ یہاں ایک طبقہ جو تھا جو معرفت علی رکھتا تھا، اب ذرا سمجھتے آئیے، ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ اب مولا امیر المومنین آ گئے، اور پھر 1 سال کے بعد اگلی جنگ آ گئی، صفین۔ اب جب صفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی، تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا۔ اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے، تو یہ بھی کیونکہ مسلمانوں سے، تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا۔ تو ابھی جب جنگ بالکل اخیر میں پہنچی تو ادھر سے 1 لاکھ دینار ادھر آ گیا، جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا۔ 1 لاکھ دینار کا آنا تھا،
یا محمد بن اشد 10,000 کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا. میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیا تھا. بغاوت پھیل گئی. اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا. ادھر سے حاکم شام نے کہا میری طرف سے عمر بن عاص جاتا ہے, لشکر جی جنگ بند کرو, کوئی نہیں لڑے گا. ادھر سے عمر بن عاص آ گیا. مولا امیر المومنین نے کہا مالک تو جا. علی نے مالک استر کو اٹھایا تو اسی طبقے نے, میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی محنت کر کے طبقے پڑھے, انہی دو طبقوں نے کہا اگر مالک استر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دایاں ہاتھ ہے, تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے. تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہم مالک نہیں جانے دیں گے. ابو موسیٰ اشعری سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں. میں نے کل آپ کے سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ اشعری کا کردار, جعلی مقدس, جھوٹا عبادت گزار, رات عبادت میں گزارنی, دن روزے میں, عبادت کا روب دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا. ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بندے کے ظاہری زہد, عبادت اور تقوی پہ نہ جانا. یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مخلص ہے. بھائی ہم نے کردار پڑے ہوئے ہیں تاریخ میں. ابو موسیٰ اشعری راتوں کو عبادت, دن کو روزہ, ٹوٹی ہوئی چپل, پیبند لگے ہوئے کپڑے, ہاتھوں میں تسبیح. اللہ اللہ. لوگ اس کی پرہیزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو بہت عبادت گزار. انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے. جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے بہتر کوئی نہیں ہے, امیر المومنین خاموش ہو گئے. امیر المومنین نے کہا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے. جو ہی ابو موسیٰ اشعری پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومنین کا فیصلہ رمضان تک معلق, رمضان معطل کرو, رمضان کو فیصلہ ہوگا, چلو لشکر اپنا اپنا واپس جائے, رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خلافت اس کو دے جائے گی. اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا؟ انہیں کہا لڑے, اخیر میں یہ کیا ہو گیا. اب یہ واپس آ گئے. رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی تو عمر بن عاص گیا ابو موسیٰ اشعری کے خیمے میں, جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہو گیا, جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے, صفین میں بھی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, کیا کر رہے ہیں علی اور معاویہ, یہ حکومت کے لیے مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہیں, ایسے نہ کریں, ان دونوں کو خلافت سے علیحدہ کر دیں. بزرگ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں اس گوشے کو خالی اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کے ذہن میں گیپ نہ آ جائے, لہذا ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں اس کو تکرار کرنے لگا. انہوں نے کہا پھر کیا کریں, انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے, میں معاویہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں, تو علی کو کر دے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو پھر خلیفہ کسے بنائیں گے. اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا, نام نہیں, شاطر تھا نا, اس نے نام نہیں لیا. کیا لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو, جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو, کوفہ کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں. ابو موسیٰ اشعری کان اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہی ہے. کیا لگا تو ایسا کر سکے گا؟ اسے کہا پھر کیا کروں, لوگوں کو قتل کرواؤں؟ ہم نہیں چاہتے, لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان ہے. جو ہی منبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہے کہ پہلے تو بول, پہلے اس کو بولنے دے, عمر بن عاص کو پہلے یہ بولے گا. جب کہا نا پہلے اسے بولنے دے, تو علی کے سپاہی نے آ کے ابو موسیٰ اشعری کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نہ منبر پہ جانا, پہلے اسے جانے دے. اس نے عمر بن عاص سے کہا چل علی کا حکم آ گیا, پہلے تو بول. اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ تاریخ ہے, یہ سازشیں ہیں,
یہ علی کے سامنے فتنے ہیں، میری کیا مجال، میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کریں۔ وہ آیا اور اس نے آتے ہی ابو موسیٰ اشعری نے، اب ڈر بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے، اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا۔ مسجد میں شور مچ گیا، کیا ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ شور و غل کی آواز آئی، یا عمر بن عاص نے دھکا دیا ابو موسیٰ اشعری کو، بوڑھا تھا، زمین پہ گرایا، خود کھڑا ہو کر کہا میں نے معاویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک سازشی کی وجہ سے، تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ، ایک جاہلانہ فیصلے کی، اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک دے میں تمہیں 10 دے دوں۔ انہوں نے کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو، وہ باطل پہ ہو کے متحد ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ صرف تقریر نہ سنتے جائیے گا، کردار آج کے دور میں بھی تلاش کرتے جائیے گا۔ جنگ بغیر نتیجے کی ختم ہو گئی، نہروان آ گئی جی۔ اب یہ جنگ نہروان کیا ہے؟ اس میں یہ جو دو طبقے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں، انہی دونوں طبقوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج، جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی۔ مسند احمد بن حنبل اٹھا کر دیکھو، موطا امام مالک اٹھا کر دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو، مشکات شریف اٹھا کر دیکھو، سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کے لحاظ سے۔ نبی نے نشانیاں بتائی تھیں، نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے، داڑیاں لمبی رکھیں گے، سروں پہ اونچی پگڑیاں رکھیں گے، یہ نبی کی میں نے کتابیں پڑھی، کتابیں بتائی ہیں، ان میں ہاتھوں میں ان کے تسبیحاں ہوں گی، قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے، دین مسلط کرنے کے لیے 9 عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے۔ آج جتنے بھی خودکش حملہ آور پکڑے جاتے ہیں، کچے ذہن، رسول نے فرمایا کچے ذہنوں کو یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے، فتنے اٹھائیں گے۔ یہ خوارج کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو علی سے جنگ کریں گے، ہم تو علی سے لڑیں گے، علی نے تو ہمارا نقصان کروا دیا، علی نے تو ہم سب کو۔ امیر المومنین پھر دوبارہ لشکر لے کے شام کی طرف بڑھ رہے تھے، یا پیچھے سے خبر پہنچی کہ وہ جو خوارج کا گروہ ہے نا وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ایک علی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کے اس بچے کا قتل کیا۔ امیر المومنین وہیں پہ رکے، لشکر کو واپس لیا، اور اب امیر المومنین جلال کے عالم میں، کیونکہ وہ کوفہ کے رستے میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کیونکہ جتنے علی کے نوکر تھے وہ علی کے ساتھ لشکر لے کے چلے گئے تھے، پیچھے سے ان کی گھر، ان کی عزتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں گھروں میں تھیں، مسلمانوں کی عزت خطرے میں آ گئی، انہوں نے گھروں میں حملے کر دیے۔ یہ ٹوٹ پڑے کوفہ میں علی کے شیعوں کے گھر پہ کہ اگر علی شام کی جنگ سے باز نہ آیا تو ہم کوفے کو تہہ و تیگ کر دیں گے۔ اب ادھر شام کا فتنہ، پیچھے کوفے سے فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین نے گھوڑے کا رخ موڑا، امیر المومنین نہروان کی طرف لشکر کا رخ کر دیا۔ جب لشکر کا رخ کیا تو امیر المومنین نے ایک سپاہی کو بھیجا، جا دیکھ کیا ان کا لشکر کتنا ہے۔ اس سپاہی کو بھی خرید لیا گیا، اور اس نے مولا علی سے جا کے کہا اے علی لشکر نہر کے اس طرف چلا گیا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ علی اپنا لشکر لے کے نہر کے ادھر جائے کیونکہ وہ ادھر موجود تھے۔ علی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر ہے۔ تاریخ کہتی ہے اور سب 6 سپاہی بھیجے، 6 کے 6 نے آ کے کہا لشکر ادھر ہے۔ علی نے فرمایا لشکر ادھر ہے۔ آخر ایک سپاہی علی کے لشکر میں، اب میں تاریخ کے کردار پڑھوں، علی کے لشکر میں آ کے اس نے کہا اے علی میں تیرے لشکر میں جا رہا ہوں، اگر میں تیرے ساتھ چلا اور لشکر ادھر نہ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ امیر المومنین نے کہا اچھا تجھے امام پہ اتنی بد اعتمادی ہے، چل پھر اگلی سن۔ ان کے 10 سے زیادہ
بچیں گے نہیں, میرے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں. ٹوٹ پڑے پھر علی جا کے نہروان میں. فرمایا پیچھے کرو لشکر سارا. یہ وہ حملہ تھا جو علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے کیا. فرمایا لشکر روکو. لشکر رک گیا, امیر المومنین نے بیٹوں کو ساتھ لیا. ایسے بجلی کی طرح علی اور علی کے بیٹے ٹوٹے, لاشوں کے ڈھیر. 9 خارجی بچے اور علی کے لشکر میں صرف 9 شہید ہوئے. جو 9 بچے ان میں سے 2 عمان چلے گئے, 2 شام چلے گئے, 2 یمن چلے گئے, 3 حجاز چلے گئے. کسی نے آ کے کہا مولا یہ بھاگ گئے. علی نے بتایا کہ یہ یہاں یہاں جائیں گے. انہوں نے کہا ان کا تعاقب کریں. فرمایا نہیں, یہ انڈے دیں گے, ان کے بچے ہوں گے, ان کی نسلیں ہوں گی. یہ ابھی اسلام میں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک فتنہ پھیلائیں گے. یہ علی نشانی. فرمایا جہاں مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہو, جہاں کوئی لا الہ پڑھ کے عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہو, جہاں نہ مسجدیں محفوظ ہوں نہ عزتیں محفوظ ہوں, سمجھ لینا خوارج کی نسل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ فتنے میں نے آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے پڑھے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کیا حالات تھے امام حسن کے سامنے. اب یہ کوفہ چھوڑ کے 40 ہجری کو امیر المومنین چلے گئے. یہ ہے کوفے کی حالت.